اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، تمام سننے دیکھنے والوں کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتی ہوں۔ محترم ناظرین، 21 شعبان کو سب کام چھوڑ کر صرف ایک چٹکی نمک پر یا وہابو پڑھنے کے کتنے فائدے اور معجزات ہیں، آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ انسان کی زندگی میں ہمیشہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اس کو کبھی خوشی ملتی ہے تو کبھی غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی اس کی صحت اچھی ہوتی ہے، کبھی بیماریوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے، کبھی وافر مقدار میں رزق ہوتا ہے تو کبھی ایک وقت کے کھانے کے لیے نہیں ہوتا، کبھی یہ وسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، کبھی مسائل ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی میں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہمیں کرنا چاہیے اور اس کی طرف سے کسی بھی بھیجی جانے والی حالت میں ہمیں نا امیدی نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، خوش رہنا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ پاک سے مانگے، کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اسی طرح دعا مانگنے سے دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت ایک شخص مسجد میں آیا، اس نے نماز پڑھی اور یہ دعا کی، اے اللہ میری مغفرت کر دے، مجھ پر رحم فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے نمازی تو نے جلدی کر دی، جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ تعالیٰ کی شان حمد بیان کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ایک اور شخص نے نماز پڑھی، اس نے اللہ تعالیٰ کی جب اس نے دعا مانگی، اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے نمازی اب تو دعا کر، تیری دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ پاک کو یاد کرے، اس کی عبادت کرے، اس کے سامنے جھکے اور کچھ خاص وظائف، کچھ خاص تسبیحات کریں۔ جب آپ یہ کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جس کے پڑھنے سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی محتاجی آپ کے اوپر سے دور ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کا جو بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ یا وہاب کا مطلب ہے سب کچھ عطا کرنے والا اور بخشنے والا، ایسی بخشش عطا کہ جس سے اسے کوئی غرض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر کسی غرض سے عطا کرتا ہے، اس لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اپنی جان مال کو بندہ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کریں، بغیر کسی مفاد اور لالچ کے اللہ کے بندوں کی مدد کریں۔ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بے حساب رزق عطا فرمائے گا اور اسے کبھی محتاج نہ ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب بھی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ دے گا اور سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ انشاءاللہ ناظرین، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ آپ نے بس اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے، مختصر یہ ہے کہ اس عمل کو آپ نے لازمی کرنا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے اس عمل کو بہت خاموشی کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ جب کوئی کام یقین کے ساتھ کیا جائے تو اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوتی ہے، اللہ پاک پھر ضرور عطا کرتی ہیں۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں۔ اور ناظرین، اگر پہلے آپ کوئی تسبیح کرتے ہو، کوئی وظیفہ کرتے ہو، اس کے فوراً بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کا طریقہ کار یہ ہے ناظرین، آپ نے تھوڑا سا نمک لے لینا ہے، آپ نے اس نمک کو کسی برتن یا کسی بھی چیز پر ڈال کر اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ آپ صرف 3 بار پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 7 بار
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو درود پاک نہیں آتا وہ اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا وہابو کوئی ایک تسبیح کرنی ہے، یا وہابو کی ایک تسبیح کرنی ہے، پھر آپ نے ایک بار سورۃ اخلاص پڑھنی۔ آپ نے یا وہابو پڑھنے سے پہلے ایک بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر آپ نے یا وہابو 101 بار پڑھنا ہے۔ یا وہابو آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، آپ نے جلدی جلدی نہیں پڑھنا، پورے الفاظ ادا کرنے ہیں۔ جب آپ یا وہابو 101 بار اچھی طرح پڑھ لیں گے، پھر دوبارہ ایک بار آپ نے سورۃ اخلاص پڑھیں گے۔ یا وہابو سورۃ اخلاص کی بھی بہت فضیلتیں ہیں، جب آپ اس کو ملا کر پڑھیں گے انشاءاللہ ایسے معجزات ہوں گے، آپ خود دیکھیں گے جو بھی آپ کی زندگی میں مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ پاک عطا کرنے والا ہے۔ انسان کو چاہیے ہر وقت اللہ کا ذکر کرے، لیکن اگر یہ عمل کا حصہ ہے، اس کے بعد آپ نے درود پاک جو ہے وہ 7 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ جو آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا تھا وہی آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہیں۔ جو بھی آپ کی مشکل ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے جب مانگیں گے تو اس طرح مانگے گا کہ وہی ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمیں عطا کرے گی، اس کے علاوہ کوئی نہیں عطا کرے گا۔ آپ نے جب یہ عمل کر لینا ہے، پھر آپ نے نمک جو آپ نے جس نمک اپنے پاس رکھا تھا اس پر آپ نے تھوڑا سا نمک جو ہے وہ جو آپ کے گھر میں آٹا پڑا ہوا ہے اس کے اندر ڈال لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے نمک کو کسی ایسی جگہ پر رکھ لینا ہے جہاں پر یہ محفوظ رکھے، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے آپ کی رزق کی تنگی ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ کو بے پناہ دولت عطا کریں گے، آپ کے ہر مسئلے جو ہیں اس عمل سے حل ہو جائیں گے۔ اللہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، جسے چاہے روزی دیتا ہے اور وہی قوت و عزت والا ہے۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مددگار صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔